منظور آپ کے بتاتے ہیں کہ باقی اسپیکرز ابھی آئے نہیں، انٹرنیٹ کا کچھ ایشو تھا. سو آپ لوگ مجھے امید ہے منظور احمد پشتین کو جانتے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں جانتے تو آپ اے آر بائی کا کچھ دیکھ لیں، ان کے اوپر کافی اس میں انفارمیشن مل جائے گی آپ کو. سو یہ جو منظور صاحب نے جو تحریک لیڈ کی، جو ابھی بھی کر رہے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ، وہ اس وقت شروع ہوئی 2018 میں جب ایک خاموشی چھا رہی تھی، ایک قبرستان سی خاموشی تھی پورے پاکستان میں. ہائیبرڈ رجیم آنے والی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے کئی سالوں تک یہاں پہ سول لبرٹیز کے اوپر بات کرنا مشکل ہو جائے گا اور ان کا نام لینا مشکل ہو جائے گا جو ہمارے اصل حکمران ہیں. اس تحریک نے نہ صرف پشتونوں کے ایشو کو نیشنل ڈسکشن کا حصہ بنایا، بلکہ اس ادارے کو بھی بے نقاب کیا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے اور ایک طرح سے ہم پہ انہوں نے ذلت نافذ کی ہوئی ہے. اس کے خلاف یہ بغاوت تھی. لاہور میں بھی ہمارے جلسے ہوئے، کراچی میں بھی ہوئے، جہاں جہاں منظور گئے ہزاروں لوگوں نے انہیں ویلکم کیا. تو وی ویلکم یو منظور ٹو لاہور ونس اگین. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو تھوڑا سا ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بات کریں اوور آل آپ کی موومنٹ پہ کہ ینگ لوگوں کا اس میں کیا رول تھا، سوشل میڈیا کا کیا رول تھا، کیونکہ میڈیا پہ جیسے میں نے کہا صرف بول اور اے آر وائی آپ کو کوریج دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتے تھے، اور وہ کس قسم کی دیتے تھے آپ کو معلوم ہے. تو ذرا یوتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کیجیے گا، اور علی وزیر کے بارے میں بھی ضرور تھوڑی سی بات کیجیے گا جو اس وقت جیل میں ہے. جنرلی اگر ہم یوتھ پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کی بات کریں تو یوتھ مینز میل فیمیل بوتھ دونوں. فیمیل پہ تو آلریڈی روایات اور دوسرے ناموں سے ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی. اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ وہ بھی پابندی. مجھے لگا آپ کہنے لگے جنرل سیاست، جنرلز کی سیاست. ہاں، اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اس پر بھی پابندی ہے. ریاست نے ایک فریم بنایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی سیاست کرنا چاہے تو اس میں اجازت ہے ایک حد تک کہ آپ یہ جا سکتے ہیں، یہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. ایک آئین ہے اور ایک ان کے اپنے ریڈ لائنز ہیں. اب یہاں آئین کی بات نہیں ہے، ان کے اپنے جو ریڈ لائنز ہیں ان کی بات ہے. ان ریڈ لائنز کے اندر ایک فریم بنا دیا گیا ہے. اس فریم سے باہر اگر کسی نے بھی سیاست کرنا چاہا تو پھر تشدد ہے، مسنگ پرسنز ہے، اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. یا میں باقی کس کا مثال دوں؟ میں تو آپ کا مثال دوں گا کہ جب پی ٹی ایم نے بالکل آئینی حقوق مانگے، آپ نے ساتھ دیا تو آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور چھاپے، ایف آئی آر کیا کیا نہیں کیا. نہ تو آپ نے کسی کو تپڑ مارا تھا، نہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا، انسانی حقوق مانگے تھے. میرا مطلب یہی ہے کہ سیاست جو حقیقی سیاست ہے، ایک ہوتا ہے قوم کے اوپر سیاست کرنا، ایک ہوتا ہے قوم کے لیے سیاست کرنا. ایک قوم کے لیے سیاست کرنا، ان کے مفادات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے سیاست کرنا انتہائی مشکل ہے اس کالونیل ریمیننگز میں کہ آپ کس طرح کر سکیں گے. اگر یہاں تقریباً سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، پولیٹیکل سائنس سے اویئر ہوں گے، برٹش دور میں بھی یہ جو وہاں پر لاز بنا دیے جاتے تھے، پہلے تو وہ لاز کالونیل لاز تھے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، اور پھر یہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کیے جاتے تھے یہ پیریفریز جو تھے، کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سیاسی آزادی دی تو یہ بلاسٹ ہو جائیں گے. یہاں پر یہی ہے، آپ نے پہلے بات کی کہ وہی علاقے جن کی آواز ممنوع ہے سننا، تو وہاں پر تو یہ بہت مشکل ہے. بے روزگاری میں، اور پہلے تو تعلیم نہیں ہے.
यानी सियासत को समझने के लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है। जब पेरिफेरीज में न यूनिवर्सिटियाँ हैं, न कॉलेजेस हैं, तालीम नहीं है, आम जो एक दुकानदार है, एक रेडी वाला है, एक नौजवान है, तो उसको ये सियासत और अपना लेवल ये बहुत गैप महसूस होता है कि मैं इतना आदमी तो नहीं हूँ कि मैं सियासत वगैरह करूँ। वो तो एजुकेशन नहीं है। और अगर फिर लोगों के मसाइल होते हैं, उन मसाइल के लिए उठें, तो फिर क्या हो जाता है। अब आप देखें, आपने पीटीएम की बात की और फिर यहाँ आज बात है यूथ पार्टिसिपेशन। मेरी उस वक्त उम्र 23 साल थी जब पीटीएम बना। ये यूथ पार्टिसिपेशन की बात। आज 27 है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक खत्म, पासपोर्ट ब्लॉक, FIRs बहुत सारे, ECL में नाम है, और एक सिम कार्ड रह गया था, वो भी चंद महीने पहले बंद हो गया। ये यहाँ पर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के समरात मिल रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ जो टॉपिक रखा है साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया में पार्टिसिपेशन, यहाँ हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। यानी बलोच है, मुझे बलूचिस्तान जाने पर पाबंदी है, कश्मीरी है, मुझे कश्मीर जाने पर पाबंदी है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखे होंगे सोशल मीडिया पर। गिलगित बल्तिस्तान पाबंदी है, बुनीर से लेकर कुरुम जिला तक पाबंदी है। ये जो आप लोग साउथ एशिया की बात करें, इसमें किसी भी मुल्क का नाम भी लिया तो भी आप यहाँ गद्दार डिक्लेयर है, नहीं लिया तो भी आपको गद्दार डिक्लेयर करने के लिए आपको उसके साथ जुड़ देंगे। इतनी मुश्किल सिचुएशन में कि वो नाम लेना भी जुर्म है, आप लोगों ने उसी टॉपिक पे एक प्रोग्राम बनाया। और यहाँ तो कोई बलोच का नाम नहीं ले सकता है, यहाँ तो कोई इवन कश्मीर, ये जो यहाँ का कश्मीर है, उसका हाल अगर आप लोगों ने उनके जो शहरी है उनसे सुना तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि ये यूथ पार्टिसिपेशन साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत मुश्किल है, सियासत करना। और पीटीएम जो एक किस्म की मुकम्मल यंग लोग थे ज्यादातर, बल्कि अभी भी ज्यादातर यंग लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पर सियासत के लिए, मेरा मतलब सियासत से मफादात, आवाम के मफादात के लिए काम करना। तो उनका जो वो तय कर रहे हैं प्राइस, वो ये है कि अरमान नूनी एक नौजवान था, शहीद कर दिया गया, आरिफ शहीद कर दिया गया, खड़खमर में क्या हुआ, और आज बाकी हमारे दोस्त जेल में है। ये है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन। हाँ, इस तरह की सियासत जो हकीकी सियासत हो, उसको गिराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कभी मुल्क के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी और नाम पे तंजीमों को खड़ा कर दिया जाता है। हमारे खिलाफ एक तंजीम का नाम था पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट, तो वो आज तक चल रहा है, मगर उसका कोई मुतालबा नहीं है, न उनके मतलब कोई मुतालबात है, वो किससे रखना चाहते हैं, कुछ नहीं है। बस सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो बात कर रहे हैं इसके साथ आप लोग डील करें, ये आप लोग खत्म कर दे। पाकिस्तान में एक किस्म की सियासत चलती है, वो है अगर आप फौज के जर्नलों की बात मानते हो तो वो सियासत ठीक है, अगर आप इससे हटकर बात कर रहे हो तो वो गद्दारी भी है, वो इंतहाई, बिल्कुल वो एक टेबो है, एक ऐसा नारवा हरकत है जिसका माशरे में कोई तस्वर न करे, और फिर उसको मिसाली बना दिया जाता है, ऐसे सजाएं दी जाते हैं कि वो मिसाल बन जाए लोगों के लिए। मतलब मुझे यकीन है लाहौर में भी काफी नौजवान होंगे जो पीटीएम को चाहते होंगे, मगर वो पीटीएम के साथ अपने आप को एफिलिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए मिसाल बना दिया गया है
ہمارا علی جان کی طرح آپ کی نوکری چلی جائے گی، فلانی کی طرح FIRs ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو بے روزگاری میں رکھ کر، بے تعلیم معاشرہ رکھ کر، تشدد کے ذریعے یہ جو نظام چلایا جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی حقیقی سیاست کرنا چاہے، عوام کی مفادات کی سیاست کرنا چاہے، جو عوام کے ذریعے صرف سیٹ جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عوام کو کچھ دینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، تو ان میں کافی مشکلات ہوتے ہیں. لوگ مسنگ پرسنز بن جاتے ہیں. اور آپ یہ سعدیہ بلوچ بیٹی ہے بلوچ نوجوانوں کی، اور آپ لوگ یعنی کافی سارے جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور ابھی وہ کیا کرے، کون سے پیشنٹ کی بات کرے. معاشرہ بھی ایک مریض بن چکی ہے اور عام مریض بھی ہے. پورے معاشرے کی بات کرنا انتہائی بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. خاص طور پہ علی وزیر کے لیے ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں، اور اوور آل PTM کو ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اسٹیٹ اٹراسٹیز، لوگوں کو آرگنائز کرنا، اٹھنا، وہ ان سے تنگ تھے. ان کو ایک آواز چاہیے تھی. یہ حقیقت ہے کہ PTM میں غریب طبقہ ہے. ایک دن بحث ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں کہ فلاں پارٹی طالبانوں کو بتہ دیتے ہیں، فلاں پارٹی کے لیڈرز کو کال آتے ہیں، اگر بتہ نہیں دیتے. موقع نہیں ملا، ورنہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے کسی لیڈر یا ورکر کو کوئی کال نہیں آتا ہے. وہ یہ 4 آنے ہم پر ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے جو ہمیں دیں گے. انتہائی غریب طبقہ ہے. PTM کے پاس وسائل نہیں ہے، اگرچہ افرادی قوت انتہائی زیادہ ہے. انتہائی ٹیلنٹڈ اور MPhil PhD اسٹوڈنٹس اسکالرز ہیں. ہماری مرکزی کمیٹی جو ہوتی ہے اکثر ان میں 70-80% MPhil PhD ہوتے ہیں. مگر صرف ایک وجہ ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اسٹیٹ کی پابندیوں کی وجہ سے اس حد تک کام نہیں ہو سکا. ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے. آرگنائزڈ کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آواز یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آواز اٹھایا تو ہم مار دیے جائیں گے، پر انہوں نے اتنا مارا کہ پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو بھی وہ ہمیں مار دیں گے. یہ وہ کہہ رہے تھے تم لوگ اینٹی اسٹیٹ ہو. بھائی کوئی اسٹیٹ کو کنٹرول کرے، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مار رہے ہیں. وہ اینٹی پشتون ہیں. اور اسٹیٹ کون سی اینٹی اسٹیٹ؟ کس اسٹیٹ کی ہم اینٹی ہے؟ یہاں تو اسٹیٹ نہیں ہے، نظام نہیں ہے. سچ پوچھے تو مکمل غنڈہ گردی ہے. آج بات کرو، ویگو ڈالا آئے گا. آپ کو سمپل سی ایک میسج آئے گا کہ آپ کے پیچھے ویگو ڈالا آئے گا. قانون حرکت میں آ جائے گی، آئین وغیرہ یہ نہیں بتایا جائے گا، ویگو ڈالا بتایا جائے. یہ غنڈہ گردی ہے. نظام یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے. کون سا نظام ہے؟ نظام ہے ہی نہیں. یہ ابھی تو ہمیں فوج کے علاوہ باقی سارے ادارے نان اسٹیٹ ایکٹرز لگتے ہیں، جیسا کہ وہ ان سے کام لے رہے ہیں. علی وزیر پارلیمان کو مان رہا تھا، خود جو سیاسی پارٹی ہے وہ پارلیمان کو نہیں مان رہے ہیں، وہ کسی اور کو مان رہے ہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ریاست پارلیمنٹ کو نہیں مان رہی. ابھی یہ جو مسنگ پرسنز کی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کو میں رہا کر دوں گا. بھائی آپ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے ہو، آپ مسنگ پرسن کو رہا کر دو گے. اختلاف نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے. مخصوص لوگ ہیں، مخصوص مائنڈ سیٹ اپ ہے، وہی
برطانیہ کی غلامی اس دور میں چاہے وہ جہاں سے بھی ہو، جس نے اچھی طرح سیکھی ہو، آج تک ان کو مراد مل رہے ہیں. آج تک وہی خان، وہی سردار، وہی وڈیرے ہیں. ان کے بچے کوئی جرنیل ہے، کوئی بعد معاف سیاستدان، جو بھی آپ کہہ رہے، لیکن جو یہ ایک لفظ ہے ملک کے بڑے، وہ طبقہ جو ہے وہی ہے. عام عوام کی بات یہ محض یہاں پر، یعنی ہم کیا کہیں، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں نے یہاں اس کرسی سے ہٹ گیا تو پھر آپ لوگوں کو حقوق ملیں گے، اگر فلانا آ گیا تو سب آ گئے، سب چلے گئے، کچھ نہیں ملا. یہ آنے جانے کے ریہرسل سے جو ہمارے مسائل حل کرنے کی باتیں تھے، وہ تو ابھی ہم انڈر 30 ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا، اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. علی وزیر کا کیس ہے. علی وزیر کا کیس کوئی سٹڈی نہ کرے، مگر اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو سٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو سٹڈی کرے. آپ کو لگے گا کہ یہ جو 130 نمبر پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، 130 تک کیسے، مطلب اتنا اچھا گریڈ کیسے ملا ہے؟ وہ سمپل بیٹھے ہیں کہ کب اشارہ ملنا ہے، اس لیے تاریخ پہ تاریخ دے دو، تاریخ پہ تاریخ دے دو. یہ جو محکوم اور مظلوم لوگ ہیں، ان کے مسائل کے ساتھ جو مذاق سیاسی طور پر کیا گیا وہ تاریخی ہے. انتہائی بے اختیار لوگوں کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. سچ میں اگر آپ نے اس کو الگ سے بٹھا دیا کہ آپ قسم بتایا آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اپنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی مسائل حل ہو جائے. آپ نے ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے. یہاں پر آرگنائزڈ ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مسائل بالکل زیادہ ہیں، کافی زیادہ ہیں. ایٹراسٹیز، گنڈا گردی، سب کچھ انتہا پر ہے. مگر ایک بات سنیں، شاید آج یہ بات انتہائی چھوٹی لگ رہی ہو، ہمیں مکمل یقین ہے کہ انقلاب ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے ایک چینج کو. اب یہ تو جدوجہد کا سفر ہے. نتائج تو اجتماعی جدوجہد میں کافی بعد میں آتے ہیں. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے یہ سب کچھ انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ظلم، جبر، بربریت کر رہے ہیں، یا وہ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو کمزور اور خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان کو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری سرزمین پر دنیا کے ہر طاقت آئے ہیں. چنگیز سے لے کر انگریز تک، فیرنگ سے لے کر اورنگ تک، سب آئے ہیں. ان سب کو ہم کمزور، وہ ہم کو کمزور سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو طاقتور. آج ہم اپنی سرزمین پر رہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. وہ ٹرائی کر لے، جتنا بھی وہ ظلم زیادہ کریں گے اتنا ہی ری ایکشن سخت ہوگا. اور ہمارا ری ایکشن ان آرگنائزڈ اور غنڈہ گردی پر مبنی نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا اس میں انسانی حقوق کی انتہائی لحاظ رکھا جائے گا، اور آج تک رکھا بھی ہے. تو علی وزیر جیل میں ہیں، مگر علی وزیر کے دوست وفادار دوست ہیں. جس نظریے کے لیے، جس شعور کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی دے رہے، اس کے دوست وہی شعور روزانہ کے بنیاد پر ہر جگہ مزید پھیلا رہے ہیں. علی وزیر کو جیل میں رکھ کر انہوں نے، اگر علی وزیر اتنا تھا تو وہ اب اتنا ہو چکا ہے، اس کو مزید تقویت دی ہے، کوئی کمزور نہیں کیا ہے. ایک بار جب مظلوم اٹھ گیا تو انہوں نے صدا بلند کی، اس کے بعد ظالم کا ہر طریقہ کار اس کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا. تو
ہم پور امید ہے کہ علی وزیر مزید وہ بے بس ہو چکے ہیں، جیل میں بھی رکھ کے اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، بلکہ مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی وزیر بڑھ رہا ہے، وہ سکڑ رہے ہیں، ان کا سوچ کمزور ہو رہا ہے۔ 4-5 سال ہم نے جدوجہد کی، وہ ہمیں لمیٹڈ کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ ہم نے ان کی سوچ کو لمٹ کیا ہے، ہمارا سوچ بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، مزید بھی پھیلتا رہے گا۔ عوامی اور سیاسی سوچ کو، نظریے کو طاقت کے ذریعے کوئی بھی لمیٹڈ نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ منظور۔ میرے خیال میں یہ دوست پوچھ رہے تھے فنڈنگ کے حوالے سے، اب راہ والے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو Recording in progress. مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اس حقوق مانگنے کے لیے کسی کو پیسے دیں گے کہ آپ وہاں امن کی بات کریں، آپ لینڈ مائنز کو نکالنے کی بات کریں، مسنگ پرسنز کی بحالی کی بات کریں، پاکستان میں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ ہو اس کے لیے پیسے دے کسی کو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ کسی ملک کا ادارہ دوسرے ملک کو، اگر وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی اتنا خواہش مند ہے، یا پاکستان کے اداروں کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئین کی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ کام انڈیا کی ایجنسی راہ کر رہی ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹ ججز کو پیسے دے دیں، باقی جو اسٹیٹ چلانے والے ان کو پیسے دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ انوالو ہیں ان سے۔ دوسری بات، یہ فارن فنڈنگ والی بات میرے خیال میں یہ 33 بلین ڈالر کا لینے والے لوگ کر رہے ہیں۔ بلین آج تک انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں قول ہے، شاید یہاں بھی ہو، کہ ایک بادشاہ تھا پرانے وقت میں۔ یہ بادشاہ ویسے بھی جب بھی کہا جاتا ہے پرانے وقت کی بات ہوتی ہے، ہم تو آج بھی بادشاہت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہی پتھر کا زمانہ، اس کی بیٹی بھوکی تھی، تو والد نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا پورا شہر بھوکا ہے۔ جب اس کو کھلایا گیا تو پھر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب شہر مطلب وہ اس کو بھوک نہیں ہے، یہ جو خود کھا رہے ہیں اس کو لگ رہا ہے کہ شاید سب کھا رہے ہیں۔ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ ہم پر ایک پیسہ وہ فارن فنڈنگ کا ثابت کر دے، جو بھی سزا ایک مجرم کا ہو وہ ہمیں دے دے، مگر ہم ثابت کریں گے اس پر فارن فنڈنگ دنیا کے ہر ملک سے لیا ہے۔ اور صرف وہ چھوڑ دو کہ اسٹیٹ کسی فلڈز کی وجہ سے وغیرہ، ابھی بھی فلڈ آیا ہے، سچ میں یہ فلڈ کے مطلب پیچھے بھی کچھ کمانے کی چکر میں ضرور ہے، کیونکہ باقی اگر مسنگ پرسنز 8000 ہو تو وہ 100 بھی نہیں مانتے، مگر فلڈ میں اگر 500 ہو جائے شہادت ہے تو وہ 1500 بتاتے تک انٹرنیشنل۔ واقعی فلڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس بڑے مسئلے کے اندر بھی وہ اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی ہے، کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور اگر ہمارے ساتھ فنڈنگ ہوتا تو شاید میں نے پہلے جو بات کی کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے ایک ایک موبائل تک چھینتے ہیں، ہمارے کمروں پر گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ لے جاتے ہیں، اس کو کبھی یہ انڈین کرنسی یا ایون پاکستانی کرنسی میں کوئی بڑے نوٹ وغیرہ کیوں نہیں ملے آج تک؟ نہ تو پی ٹی ایم ایک اتنی آرگنائز تنظیم تھی، یہ تو 2018 میں بنی ہے، کہ یہ پہلے سے کوئی اتنی بڑی تنظیم تھی جو اتنا سیکریسی رکھ سکتے تھے۔ یہ محض جھوٹے الزامات ہے، یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سچ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر اب یہ پروپیگنڈا کہ آپ غدار ہو، آپ فارن فنڈنگ، یہ تو کم سے کم پشتون بیلٹ میں اتنا ہو چکا ہے کہ مزید اس کا اثر بھی نہیں رہ چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بھی اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں چلتے ہیں، تو ان کے یہ محض جھوٹے الزامات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو پہلا سوال تھا کہ کب آئے گا چینج بھی ریولوشنری ہو، دیکھو جب تک عوامی شعور نہ ہو، جب تک قومیں بیدار نہ ہو، تب تک اگر انقلاب آئے بھی تو انقلاب کے ثمرات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ اس
کے لیے ایک باشعور طبقہ چاہیے. ہم پہلے دن سے ایک ہی سوچ میں ہے کہ ہم وہ مورچے نہیں لے سکتے ہیں, ہم نے یہی مورچے لینے ہیں لوگوں. یہاں اگر سوچ مضبوط ہو, تقویت ہو, شعور ہو عوام میں, پھر انقلاب آسانی سے آ سکتا ہے. ظالم لوگوں کے لیے 5-10 بندوقیں کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے, مگر قومیں جب بیدار ہو جائیں, باشعور ہو جائے, اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جدید فلسفی بھی اس چیز پر راضی ہے کہ انقلاب عوام کی فکر کی تبدیلیوں میں آتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنا ہوگا کہ عوامی سطح پر شعور زیادہ ہو جائے اور ہمارے دوست زیادہ ہو جائیں, ہماری تعداد بڑھ جائے, باشعور ہو اور پڑھے لکھے لوگ ہوں. دوسری بات یہاں پر پی ٹی ایم غیر سیاسی. ایک تو پی ٹی ایم غیر سیاسی نہیں ہے, میرے خیال میں اس وقت بہترین سیاست پی ٹی ایم ہی کر رہی ہے. اگر عوام کو شعور دلانا ہو, اگر اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز رکھنا ہو, اگر اس کو کوئی سیاست کہتا ہے, عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا, عوام کو اجتماعی کام میں لگا دینا, اجتماعیت کے ساتھ عوام کا ایک محبت پیدا کر دینا, لوگوں کو لیڈرشپ کا احساس دلانا کہ جہاں بھی مسئلہ ہو آپ ان کے ساتھ ہو, اگر یہی سیاست ہے تو پی ٹی ایم میرے خیال میں بہترین سیاست کر رہی ہے. پی ٹی ایم غیر سیاسی نہیں ہے, غیر پارلیمانی ہے. پی ٹی ایم کے غیر پارلیمانی رہنے کے اپنے یعنی کچھ اصول ہے. اس وجہ سے یہ جو عوام میں نفاق ہے, اس کا سب سے بڑا عنصر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, یہ پارلیمانی سیاست کے ووٹ ہے ان پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم نے وہ عنصر سائڈ پہ کر دیا. اس لیے اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں تو مختلف پارٹیاں ہوں گے, ان کے ورکر پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو ایک بڑے تعداد یعنی لوگوں کو آرگنائزڈ کرنا اور ایک بڑا تعداد قائم کرنا, ایک تو یہ سیاسی ہم آہنگی بھی پیدا کرتی ہے, اور دوسرا وہ چیز یعنی اتفاق اتحاد میں لوگوں کو زیادہ لانا, یہ بھی اس سے فلفل ہو جاتا ہے. محسن داوڑ کی اپنی پارٹی ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے طرز پہ چل رہا ہے. البتہ پہلے وقت میں وہ پی ٹی ایم کے ساتھ تھا, لیکن جس وقت اس نے پارٹی بنائی اس نے اپنی راہیں الگ کر دیا. یہاں پر ایک بات کی دوست نے کہ پشتون گرینڈ الائنس یا اتحاد, عوامی نیشنل پارٹی نے ایک جرگہ بلایا. اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد بناتے ہیں, 2 آدمی ہر تنظیم سے دے دے. ہم نے دے دیے. ایک پوسٹ ٹویٹر پہ پڑھی کہ اسلام آباد میں بھی چند پشتون مشران بیٹھے ہیں اور وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ساتھ نہ ان کا رابطہ ہوا ہے اور نہ اسی گرینڈ الائنس جو وہاں بن رہا تھا اس کے متعلق ہمیں کوئی علم ہے. حال بتا میں گرینڈ الائنس اتحادیں ان کے حق میں ہو, ایون جتنی بھی محکوم قومیں ہیں ان سب کا ایک ساتھ چلنا, ایک ساتھ جدوجہد کرنا, میں یہاں پر ہر قوم, ہر علاقے اور ہر ایتھنیسٹی کے لیے انتہائی فائدہ مند سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے. تھینک یو. میں تو ایک پنجاب کے جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ساتھ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کی پوری آبادی جو کروڑوں میں ہے اور اس میں چند سو جو نوجوان ہوتے ہیں, اس کے سپورٹ کرنے پر ہم پورے پنجاب کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. پورے پنجاب نے اٹھنا ہوگا اس کیس میں, سب نے ساتھ دینا ہوگا. صحیح, ابھی تک اس میں وہ جو ترقی کی بات کر سکے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اگر ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ایک ہم آہنگی ہو, اس کے لیے سب سے زیادہ جو ابھی اس وقت ایک ذمہ داری ہے وہ پنجاب کے نوجوانوں پر ہے. اور یہ انڈیویجول میں اگر کوئی کچھ کرنا چاہے وہ تو سوال ان سے وہ جواب دیں گے سارے. اتنا کرے کہ وہ یہ جو مسائل ہیں محکوم قوموں کی یا یہاں پر جو ایک کالونیل سسٹم ہے, اس سے کم لوگوں کو آگاہ کرے, لوگوں کے ایک مائنڈ بنا دے, تاکہ عوامی سطح پر ایک یکجوئی پیدا ہو جائے. ڈی خان پولیس کی بات کی,
سب سے زیادہ ٹارگیٹ کلنگ میں ڈی خان پولیس سے ماری جا رہی ہے. وہاں پر سرائی کی بیلٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے. آپ خود سرائی کی ہو وہاں؟ اچھا, تو آپ بتا سکتے ہیں یہاں آڈینس کو کہ مدینہ کالونی میں جو طالبان رہ رہے تھے کیا وہ فوج کے انڈر نہیں رہ رہے تھے؟ سچ بتائیں یار. نہیں, دل سے بتائے. میں ان باتوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. نہیں, ڈی خان شہر کی بات کر. اتنا یعنی اگر کسی نے یہ جو کاروائیاں ہیں, یہ دہشت گردی وغیرہ, ان سب کو اگر کسی نے اسٹڈی کرنا ہو, ایک بار میرے ساتھ ڈی خان کا چکر لگائیں. اگر میں نے آمنے سامنے ان کو نہیں بتایا کہ یہ جو کالے شیشوں میں گاڑی گزر رہی ہے, کینٹ سے آ رہی ہے, اس کو ناکنگ کرو, اندر کون بیٹھا ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے. سارے وجوہات وہ جو بلیک ٹینٹڈ گلاسز ہوتے ہیں اس کے نیچے کرنے میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ کھل کر مار رہے ہیں. میں ایون ڈی خان کے جو جتنے بھی شہری ہیں اس پر یہاں سے بھی اور ہر جگہ پر یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اٹھیں, کیوں اپنے نوجوانوں پر خاموش ہے. وہ روزانہ کے بنیاد پر قتل کر دیے جاتے ہیں اور بے دردی سے. اور ایون یہ تو ڈی خان کے ہم سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی چیک پوسٹ پہ بس ایک ہی چیک پوسٹ پہ مختلف فورسز کھڑے ہوتے ہیں اور صرف آ کے پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ مختلف فورسز ایک ہی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کافی سارے واقعات ہیں, ویڈیوز بھی نکلے ہیں ایون ڈی خان میں اور دیگر شہروں میں. تو وہاں پر مذہبی فرقواریت جو ہے ان کے بنیاد پر بھی, یہ جو فرقواریت ہے ان کے بنیاد پر بھی مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مار رہے. ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور لوگوں کو متحد کرنے اور ڈی خان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.